اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور بھی جتنے ساتھی جن کی طبیعتیں ناساز ہے، اللہ کا نظام ہے کہ جب موسموں کو اللہ تبدیل فرماتے ہیں تو طبیعتوں میں جو بشاشتیں ہوتی ہیں ان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ عرض یہ ہے کہ دیکھیں، اب جو معاملہ کرنا ہے آپ نے کیا کیا ہے وہ مجھے پوری طرح سے سمجھ نہیں آئی ہے، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے آپ نے گاڑی بیچی مثلا ان کو 10 لاکھ روپے کی، 10 لاکھ روپے میں سے انہوں نے جتنے بھی آپ کو دے دیے وہ دے دیے۔ اب جو آپ کے بچے مثلا انہوں نے 5 لاکھ آپ نے ان سے وصول کر لیے اور 5 لاکھ روپے آپ کے ان کے ذمے رہ گئے۔ اب 3 سال کے بعد آپ نے ان سے کہا جی بھائی ہمیں پیسے دو، نے کہا جی پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے کہا گاڑی واپس کر دو۔ گاڑی واپس نہیں ہوگی۔ اب ہوگا کیا کہ آپ ان سے آج گاڑی کی جو قیمت ہے اس قیمت پر ان سے سودا کریں گے۔ مثلا آپ دونوں کا سودا ہو گیا 8 لاکھ روپے میں کہ جی اب یہ 8 لاکھ روپے کی گاڑی ہے۔ اب 8 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ روپے آپ کے ہیں اور 3 لاکھ روپے ان کے ہیں، یعنی اگر یہ آپ لیں گے تو آپ انہیں 3 لاکھ روپے دیں گے، 5 لاکھ روپے اپنے رکھیں گے، اور اگر کسی اور آدمی کو تھرڈ پارٹی کو بیچیں گے تو اس میں سے وہ 3 لاکھ روپے ان کو دیں گے، 5 لاکھ روپے آپ لے لیں گے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے اور مجھے یہ بھی چاہیے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان سے کہا کہ اچھا بھائی یہ جو ہمارا اس میں 5 لاکھ روپے کا بقدر حصہ ہے وہ حصہ آپ سمجھ لیجیے 65% آپ کا ہو گیا۔ آپ نے کہا جی یہ میرا 65% جو اس گاڑی میں حصہ ہے وہ حصہ میں آپ کو کرائے پر دیتا ہوں۔ گاڑی میری اور آپ کی ہے، اور اس میں جو بھی نقصان کوئی بھی کچھ ہوگا تو اس میں سے اگر وہ آپ کی وجہ سے ہوا، مثلا کہ وہ چلاتے چلاتے انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایکسیڈنٹ کر دیا، ان کی غلطی تھی، تو وہ ان کے اوپر ہوگا۔ ویسے اگر کوئی ایسی حادثہ کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ مثلا گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو اس میں سے آپ کے حصوں کے بقدر نقصان ہوگا، یعنی کہ آپ کے 65 روپے آپ کے جائیں گے اس میں سے اور 35 روپے ان کے جائیں گے۔ تو آپ نے ان کو اپنے 65% جو ہے ان کو کرائے پر دے دیا، اور وہ کرایہ آپ ان سے وصول کرتے رہے، اور اس دوران وہ کوشش کرے کہ آپ کے 5 لاکھ روپے آپ کو ادا کرے۔ اب جیسے جیسے وہ آپ کو آپ کے پیسے ادا کرتے جائیں گے، مثلا انہوں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیے تو اب گاڑی آدھی آدھی ہو گئی، کیونکہ 4 لاکھ روپے ان کے ہو گئے، اب 4 لاکھ روپے آپ کے رہ گئے۔ تو اس طرح سے آپ کا حصہ بھی کم ہو گیا اور آپ کرایہ بھی کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے 2 لاکھ روپے اور دے دیے تو ان کی 6 لاکھ ہو گئے، آپ کے 2 لاکھ رہ گئے۔ تو اس طرح سے آپ اگر کرایہ داری کا نظام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ دوبارہ ایسا کریں کہ ان سے 8 لاکھ میں لے کر دوبارہ ان کو 10 لاکھ میں بیچیں، یعنی کہ وہی گاڑی آپ ان سے 8 لاکھ میں لے لیں کہ بھئی یہ 8 لاکھ میں ہماری ہو گئی۔ اب وہ آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ نہیں جی میرے پاس تو 8 لاکھ روپے ہیں، 8 لاکھ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ایسا کریں کہ میں گھر میں چلانے کے لیے کیا کروں گا؟ آپ کہتے ہو بھئی یہ گاڑی لے لو مجھ سے، وہ میں نے کسی اور کو بیچنی ہے، آپ لے لو۔ وہ کہتے ہیں اچھا بھائی میں لے لیتا ہوں۔ انہوں نے 1 لاکھ روپے آپ سے پھر مہنگی لے لی، اور یہ طے ہوا کہ اب جو قیمت ہے اس قیمت میں مثلا اب 6 لاکھ روپے آپ کے ہیں اس میں، تو وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی 6 لاکھ روپے میں آپ کو 2 سال میں دے دوں گا۔ تو ان کو 2 سال کا موقع مل گیا اور آپ کو یہ 2 سالوں کے بدلے میں 1 لاکھ روپے مل جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ گنجائش ہو جائے گی۔